آج ایک بار پھر ہمارے بھائی اینتھنی لیمویل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پچھلے سالوں میں چونکہ وہ بائبل سوسائٹی کی ذمہ داری پہ تھے اور اکثر لاہور سے باہر رہتے تھے، اب وہ باہر کم اور لاہور میں زیادہ رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا ایک بار پھر ان سے خداوند کا کلام سنتے ہیں، کیونکہ نہ صرف کلام پہ ان کی گرفت ہے لیکن کلام کے جو حوالہ جات ہیں اس کے حدود عربے کو بھی وہ بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے کلام کو جو خداوند کی طرف سے ان کو ملا ہے ہمیں سکھائیں۔ تھینک یو بھائی صاحب، آپ سب کو میری طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اور ہم حقیقت میں اس عید کو مسیح کے جی اٹھنے کو اور مسیح کی ذات سے مستفید ہوں اور ایمان میں پختہ ہوں، اور یہی مقصد مسیح کی آمد کا ہے اور یہی مقصد آج چرچ کا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند باپ، ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے، آج تو نے موت پر فتح پائی، ہم شکر گزار ہیں۔ اور خداوند، جب ہم تیرے کلام میں سے سیکھتے سمجھتے ہیں، ہمارا ذمہ لے، یسوع کے نام سے آمین۔ آج بات کریں گے ہم یسوع کے جی اٹھنے کا اثر، اس کا ایفیکٹ، اس کا امپیکٹ، یا کیا باتیں ہوئیں اس وقت ایمانداروں میں اور آج اس کا اطلاق ہماری زندگی میں کیا ہے 2000 سال بعد۔ ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت آیت ہے، پطرس کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 3 آیت ہے۔ یہاں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اور جب ہم اس سارے حصے کو پڑھتے ہیں تو بڑا واضح طور پر ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہماری امید زندہ ہے، یعنی کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کے لوگ منتظر تھے، ان کو انتظار تھا، یعنی مسیح کا یا مسیح کا۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، خاص کر 4 انجیل میں جب ہم مطالعہ کریں گے، تو ایک چیز بڑی واضح آتی ہے کہ شاگرد لوگ، اس وقت کے علماء، فقی، فریسی، وہ یسوع کو یا مسیح کو اپنے اس سانچے میں ڈھال کر سمجھنا چاہتے تھے، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ مسیح کی آمد سے پہلے 400 سال بنی اسرائیل پر مشکلات رہیں، اور یہ 400 سال دبے رہے ماں سوائے مکابین کے دور کے اندر۔ اور ان 400 سالوں میں ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی کلام نہیں آیا، اور ان حالات کے بارے میں دانیل کی کتاب پڑھیے گا، خاص طور پر 2، 7، 8 اور 11 باب، یہ دانیل نبی ان حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مایوسی رہی، اور اس دور کے اندر ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے، زروبابل اس کا نام ہے، عزرا نیمیا کے دور میں، اور بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ یہی مسیح ہے، کیونکہ یہ بھی داؤد کے خاندان سے تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا بھی استقبال ویسے ہی کیا گیا جیسا پام سنڈے پر، کھجوروں کے اتوار پر یسوع کا کیا گیا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو بعد میں فارس کی حکومت نے اس کو قتل کر دیا، مروا دیا اس کو۔
سو یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ پس منظر تھا جس میں یسوع مسیح کی آمد ہوئی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کلام مقدس سے بڑا واضح طور پر کہ مجوسیوں کی آمد سے یسوع کا پرچار مغرب کی طرف پھیلا، تمام دیگر علاقے میں گیا، کیونکہ وہ ستارہ دیکھ کر پہنچے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رومی سپہ سالار کے ساتھ مسیح کی گفتگو سے ایک رومی شخصیت پر کلام کا اثر ہوا، مسیح کی تعلیم کا۔ اور پھر جب ہم نیکودیمس کی گفتگو کو پڑھتے ہیں 3 چیپٹر میں، یوحنا کا 3 باب، تو بڑی کلیئر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہودیوں تک بھی مسیح کی پہنچ ہوئی۔ اب سمجھنے کی بات بہت ضروری ہے کہ یہودی آپس میں، چونکہ میں نے عرض کیا 400 سال کی خاموشی میں جستجو رہی، اس پر سوچ رہی کہ مسیح آئے گا، اور وہ اس کے خواہش مند تھے کہ مسیح آئے گا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، خاص کر 1 باب، دھیان سے پڑھیے، وہاں پہ بڑا کلیئر لکھا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے، یعنی لاویوں کی اور کاہنوں کی طرف سے 19 آیت میں لوگ بھیجے گئے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھے یہ کون ہے۔ اور جب آپ دھیان سے پڑھیں گے، وہ پہلا سوال کرتے ہیں کیا تم مسیح ہے؟ پھر ان کو کلیئر کرتا ہے۔ ہم جب 24 آیت میں جاتے ہیں تو ادھر فریسیوں کی طرف سے بھی لوگ بھیجے ہوئے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوحنا کون ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لوگ لگ گئے تھے، اور پھر ایک پیش گوئی تھی جو ان کا خیال تھا کہ یوحنا پر پوری اترتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر 2 شخص ہیں جو مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور وہ یوحنا کے شاگرد ہیں، اور وہ ہیں اندریاس اور فلپس۔ اب ذرا غور سے پڑھیے گا، یہ یاد دیکھیے گا، 41 آیت خاص کر یوحنا کی انجیل 1 باب 41، اور یہاں پر اندریاس پطرس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اس سے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس نے کہا کہ ہم کو کرسٹس یعنی مسیح مل گیا۔ کون مل گیا؟ مسیح مل گیا، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 1 باب یوحنا کی 29 آیت پڑھیے، یوحنا مسیح کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ یہودی سوچ کے اندر ایک بڑی گہری سٹیٹمنٹ تھی کہ برہ، اور برے سے مراد تھی وہ جو قربانی کے لیے تھا۔ اس کے بعد جو فلپس کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے نتنیل کے ساتھ، 45 آیت میں 1 باب، وہ کہتا ہے فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، اب یہ غور کیجئے گا، جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ موسیٰ کی توریت اور نبیوں کی کتابوں میں۔ ٹھیک ہے، کہاں پہ ذکر ہے؟ موسیٰ کی توریت میں اور نبیوں کی کتابوں میں، وہ ہم کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ اب یہ بڑا کلیئر کرتا ہے کہ کوئی ایسا مسیح نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں جو ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن وہ مسیح ہے جس کا ذکر کدھر ہے؟ توریت میں اور نبیوں کی کتابوں میں ہے، یعنی وہ پیش گوئیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ متی 5 باب میں جائیے گا، یوحنا 5 باب، اگر آپ یوحنا کی اسٹڈی کریں پہلے 5-6 چیپٹرز، تو ایک ہی تھیم چلتی ہے، یہ جیزس از دا مسیح، یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، 5ویں باب میں یسوع کے اختیار پر سوال اٹھتا ہے۔ فقی فریسی علماء سوال کرتے ہیں کہ کس اختیار سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور پھر 5ویں باب میں پڑھیں، دھیان سے پورا چیپٹر پڑھیں، لیکن 5 باب 32ویں آیت سے آگے پڑھیے، اور یہاں لکھا ہے جو پہلی بات یسوع کہتا ہے اپنے بارے میں، خود بیان دیتا ہے، اور یہاں پر وہ 4 شہادتیں پیش کرتا ہے کہ یعنی یعنی یسوع ہی مسیح ہے۔ پہلی بات کرتا ہے، ایک ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور یہاں یوحنا کی طرف اشارہ ہے، تم یوحنا کے پاس پیغام
بھیجا اور اس کو، اور وہ دیتا ہے جنہیں سچی ہے، یعنی وہ یوحنا کے پیچھے آئے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ یوحنا ہی میرے بارے میں، کیونکہ اس نے صاف کیا میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، یوحنا کا بیان تھا۔ اس کے بعد 27ویں آیت میں دیکھیے گا، وہ کہتا ہے یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں کی یسوع نے، کیونکہ استثنا کی کتاب میں نبی کا جو ٹیسٹ تھا، کسوٹی تھی، وہ اس کی نشان دکھانا تھا۔ اس لیے نیکودیمس جب 3 باب میں پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، مسیح کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے اگر خدا تیرے ساتھ نہ ہو تو کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسری بات یسوع فرماتے ہیں 39ویں آیت میں، وہ کہتا ہے تم کتاب مقدس میں تو ڈھونڈتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ سو یوحنا گواہی دیتا ہے، یسوع کے جو کام معجزے وہ گواہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کتاب مقدس گواہی ہے۔ اور پھر چوتھی بات وہ کرتا ہے 46 آیت میں، کہتا ہے چونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ 4 گواہیاں فلپس نے کیا کیا، وہ جس کا ذکر موسیٰ کی توریت میں اور نبیوں کی کتابوں میں ہے وہ کرسٹوس ہمیں مل گیا۔ متی 16 باب میں بڑی مزیدار دلچسپ گفتگو ہے۔ یسوع شاگردوں کو پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ نبی، کوئی کہتا ہے ایلیا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے تم یعنی شاگرد جو میرے ساتھ یعنی ان کے ساتھ چلتے تھے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور شمعون پترس جواب دیتا ہے، مرکز 16 باب 16ویں آیت، وہ کہتا ہے شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ گوشت خون نے ظاہر نہیں کیا۔ پترس کا جب ہم واعظ پڑھتے ہیں اعمال کے اندر 2 باب 36 آیت، یعنی کہتا ہے کہ جس کو تم نے مصلوب کیا اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی بنی اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھے تھے، وہ اسی سوچ میں تھے کہ یسوع کی آمد سے ان کو روم کے پنجے سے نکال دیا جائے گا، یہ ان کی سوچ تھی۔ یہ ان کا آج بھی مجھے اتفاق ہوا تقریباً 4-5 مرتبہ یہودی عبادت خانے میں یہودی ربی سے گفتگو کرنے کا۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، ہم کبھی گفتگو میں ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کیوں نہیں مانتے، تو ایک نے بڑا سخت جواب دیا، اس نے کہا اگر یسوع مسیح ہوتا تو پھر بنی اسرائیل کو روم سے آزادی ملتی اور سارے اسرائیلی واپس آ جاتے، یعنی یروشلم کو آتے۔ یہ ان کا عقیدہ، تبھی وہ مسیح کو نہیں مانتے، وہ ابھی منتظر ہیں، ہم دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ تو اسی پس منظر میں شاگرد اس بات کو نہیں سمجھے، اور آپ مطالعہ کریں چاروں انجیل کا، یہ ٹسل، یہ گفتگو، یہ جد و جہد چلتی ہے گفتگو کے اندر ان کی ناسمجھی کے باعث۔ لیکن فرق کہاں پڑتا آ کے؟ فرق پڑتا ہے جب مسیح جی اٹھتا ہے، فرق پڑتا ہے جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے، اس پوائنٹ پر فرق پڑ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حقیقت ہے جو بنی اسرائیل جو اس وقت شاگردوں پر متاثر ہوئی، وہ مسیح کا جی اٹھنا، اور آج ہم پر بھی یہ بات اثر انداز ہوتی ہے۔ سو پہلا امپیکٹ، پہلی جو میں سمجھتا ہوں اثر ہے جس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ہے کلام مقدس کی سمجھ، کلام مقدس کو سمجھنا۔ لوکا 24 باب دیکھیے گا، بہت دلچسپ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودی شاگرد ڈر کے مارے نکل گئے تھے، آموس کی راہ پر جا رہے تھے، چھپ گئے تھے۔ توما باہر پھر رہا تھا، توما تحقیق کر رہا تھا کہ کیا واقعی لاش چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور پھر لوکا 32ویں آیت میں دیکھیے 24 باب، انہوں نے آپس میں کہا، یہ آموس کی راہ پر کلوپاس اور دوسرا شاگرد ہے، یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم سے باتیں کرتا تھا ہم پر نوشتوں کا بھید یعنی کلام مقدس کا بھید کھولتا تھا، ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے۔
किस बात का जोर है? खुदा के कलाम का। ठीक है, 24 बाब 44 से 45 देखिए। ये ईस्टर की पहली शाम है जब यीशु दूसरी मर्तबा शागिर्दों में आ खड़ा होता है। और देखिए ये बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर। वो कहता है फिर उसने, यानी यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि जरूर है, ठीक है, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात, ठीक है, और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी है पूरी हो। ग्रंथियों का 15वां बाब पढ़ा गया हमारे सामने। ये अगर आपने तवज्जो दी हो, पौलुस फरमाता है कि जो मुझ तक पहुंचा मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। एक्चुअली ये 15वां चैप्टर आज जो हम अकीदा पढ़ते हैं, ये पहला अकीदा है पहली कलीसिया का, इसके ऊपर अकीदा मबनी है। ठीक है, और वहां क्या लिखा है कि नविश्तों के मुताबिक, हम अकीदे में क्या कहते हैं, नविश्तों के मुताबिक जी उठा। तो यीशु ने क्या किया, वो बैठकर शाम को उनको ये बातें कलाम मुकद्दस से समझाई। और फिर 45 आयत बड़ी खूबसूरत है। फिर उसने, यानी यीशु ने उनका, मुराद शागिर्दों का जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। सो सबसे पहला असर, सबसे इंपॉर्टेंट पहला इंपैक्ट मसीह के जी उठने का है, और वो है कि कलाम मुकद्दस की समझ। क्योंकि जब समझ आती है हम मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी मजबूती है। कलाम ही हमारी मजबूती है, इसी में हमारी ताकत है, इसी में हमारी कुव्वत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, असर या इम्पैक्ट जो मसीह के जी उठने का है, और वो है कि हमारी वीकनेस जो है वो ताकत में बदलती है, कुव्वत में। आवर वीकनेस टर्न्स इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, कमजोरी कुव्वत में तब्दील हो जाती है। ये उसका इफेक्ट है। आप ध्यान से पतरस का आवाज सुने, पढ़ें इमाल की किताब में, स्तिफनस का आवाज पढ़ें। ठीक है, ये वही पतरस है जो 3 मरतबा इनकार करता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें, वो पूरी तमहीद बांधता है पुराने अहदनामा से, और फिर बड़े जोर से कहता है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। 4 बाब इमाल 12वीं आयत, क्योंकि आसमान के तले आदमियों के को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। ये रेजरेक्शन का, ये मसीह के जी उठने का असर, इम्पैक्ट अर्ली चर्च पर हुआ, शागिर्दों पर हुआ, और ये हम पर होना चाहिए। 4 बाब देखिए इमाल। 4 बाब में वो हैकल में शिफा देते हैं लंगड़े को, और ये मुश्किल पड़ जाती है, और इनकी पेशी होती है फिर काहिनों के सामने, सरदार काहिन, और वो धमकी देते हैं। 4 बाब पढ़ें ध्यान से। वो कहते हैं कि तुमने यस्सु का नाम लेके मुनादी नहीं करनी। ठीक है, और 4 बाब 29 में देखें, जब वो वापस आते हैं अपनी शागिर्दों में, और ये आयत लिखी 29 में पढ़ें, अब आए खुदावन, तवज्जो कीजिएगा, अब आए खुदावन उनकी धमकियों को देख, यानी उन काहिनों की धमकियों को देख कि उन्होंने मना किया कि यीशु का नाम नहीं लेना, और अपने बंदों को ये तौफीक दे। अपने बंदों से मुराद शागिर्दों, यानी मुराद आज हम जो ईमानदार हैं, हमें ये तौफीक दे कि तेरा कलाम, क्या तेरा कलाम कमाल किसके साथ, दुलेरी के साथ सुनाएं। ठीक है, कमाल दुलेरी के साथ सुनाएं, डरे नहीं। और ये है जो इम्पैक्ट है रेजरेक्शन का, कि हम उस कमजोरी में हमारी कुव्वत में तब्दील होती है। और आप चर्च हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि किस तरीके से अर्ली चर्च, बहुत से लोग शहीद हुए कलाम को दुलेरी से सुनाने के बायस, और उन्होंने बिल्कुल दरेग नहीं किया। ठीक है, तीसरा नुक्ता मैं कहना चाहता हूं, समझ में इजाफा हुआ। वो शागिर जो मैंने जो आपको पस मंजर दिया, जो मसीह की अलूहियत, मसीह की ज़ात, मसीह की कुव्वत, मसीह की आमद, मसीह के मकसद को ना समझे, लेकिन उसके मसलूब होने और फिर जी उठने और रूह कुदस की नजूल के बाद वो समझ सकें। और ये बड़ा प्यारा हवाला है कुलुसियों के ख़त में, उसका पहला बाब 15वीं आयत,
اور یہاں پر وہ صاف کہتا ہے کہ مسیح کی ذات کا کام ازل سے موجود ہے. یہ بات شاگرد سمجھے، اور یہی ان کی ایمان کی پختگی کا سبب بنا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ دلیری کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہے. آپ پطرس پولوس کے بارے میں پڑھیں کرنتھس میں. آپ پولوس کے بارے میں وہ جو ایکروپولس ہے گریس کے اندر، ان کے ساتھ نامعلوم خدا کی گفتگو، وہ بحث، وہ ساری باتیں وہ اس لیے کر سکا کہ وہ اس بھید کو جان گئے. وہ آیت جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا تھا. مسیح کی اس پری ایگزسٹنس کو، وہ ازل سے موجود ہے، اس کی طاقت قوت کو سمجھ سکے. اور جب سمجھ گئے تو بڑی دلیری کے ساتھ وہ یہ ساری گفتگو کر سکتے تھے. سو ہم شکر گزار ہیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کا جو اثر ہوا، امپیکٹ ہوا، وہ ہماری سمجھ میں، ہماری سمجھ کھل گئی، ہم سمجھ گئے اور ہم پختہ ہوئے ایمان کے اندر. چوتھا اثر، چوتھا امپیکٹ جو مسیح کے جی اٹھنے کا ہے، وہ سینس آف مشن ہے، مقصد کا احساس. اور متی کی انجیل اس کا 28 باب بڑی فیمس آیت ہے کہ تم سب قوموں میں جاؤ شاگرد بناؤ. اور یہی ایک سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تمام اداروں کا قیام جو ہے، چرچ کا قیام ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ منادی کی جائے. ٹھیک ہے، آج ہم شکر گزار ہیں انٹرنیٹ کے، آج ہم شکر گزار ہیں ہم آن لائن چلے جاتے ہیں. آج ہم شکر گزار ہیں کہ اس وقت ہم یو ورژن کے تھرو بائبل دستیاب ہے، ریکارڈنگ دستیاب ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری پاکستان بائبل سوسائٹی کی تقریباً تمام تراجم جو ہے وہ یو ورژن پہ موجود ہیں. اور آپ نوٹ کریں ہمارے پاس فگرز آتے ہیں ایوری سیکنڈ، دوسرے دن تیسرے دن کتنے کتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. سو مسیح کا جی اٹھنا کیا ہے؟ مشن کی فلفلمنٹ ہے. ہم منادی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ سگنیفیکنٹ ہے، مسیح زندگی کے اندر قوت آ جانا، اس کے اندر تبدیلی کی، چینج کی، ٹرانسفارمیشن کی، یہ امپیکٹ آف ریزریکشن ہے، اثر ہے. اور رومیوں کا خط 12واں باب دوسری آیت بڑا صاف کہتا ہے، اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ صورت تبدیل ہونے کے باعث روز بروز بدلتے جاؤ. سینکٹیفیکیشن، خدا کے ساتھ بڑھنا، یہ پروسیس ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا. میرے ایک عزیز تھے بردن چرچ میں، بڑے نام تھا ان کا، سادھو فنیاس مسیح ان کو کہتے تھے. ان کی ڈیتھ ہو گئی، سانگڑ میں دفنائے گئے. جب لاہور آتے تھے ہمارے پاس تھے، میری امی کے ماموں تھے. اور 73 میں جب مجھے مسیح تجربہ ہوا تو جب آئے میں نے ان سے گفتگو کی، باتیں کر رہے تھے تو مجھے کہتے بیٹا مجھے 45 سال ہو گئے خدمت کرتے، اور ابھی بھی آزمائش آتی ہے، سوچ تبدیل غلط طرف جاتی ہے. اور میں اس سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ اتنے بزرگ ہیں، اتنے کلام میں گہرے ہیں، دعا بندگی، صبح اٹھ کے دعا کرنی. تو بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، آپ چڑیا کو گھونسلہ بنانے سے روک نہیں سکتے، وہ آئے گی اور تنکا رکھے گی، آپ صفائی کر سکتے ہیں. شیطان تنکا رکھے گا، آزمائش دے گا، آپ باز آئیں. کرنتھیوں 10 باب 13 آئے، کوئی آزمائش ایسی نہیں جو ہماری برداشت سے باہر ہے، اور ہمیں خدا اس سے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے. سو ٹرانسفارمیشن ہے ریزریکشن کے باعث. مسیح کا جی اٹھنا ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک نئی شخصیت بن جاتی ہے. وہ ساؤل جو کلیسیا کو اذیت پہنچا رہا ہے، عذار ثانی کا سبب ہے، وہ خود پھر جیل جاتا ہے اور کلام کو پھیلاتا ہے. یہ تبدیلی ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے جو ایک ریزریکشن کا اثر ہے. سو آج کیا ہم لینا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ آج کیا؟ پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ، کلام مقدس ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، کیونکہ کلام مقدس یسوع المسیح جو مکاشفہ ہے، جو ریولیشن ہے، اس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے.
ہمارے تعلیم میں، ہماری ایمان کی مضبوطی میں وضاحت کرتا ہے، اور کلام ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، مخمل میں لپیٹ کے تاکی پہ نہ رکھ دیں. کلام کو پڑھیں، سیکھیں، فیملی پریئر کریں، روز کوشش کریں کہ ہم کلام پڑھیں، کم سے کم ایک چیپٹر پڑھیں اور سمجھ سے پڑھیں. بہت ضروری ہے کلام کے اندر رچنا، کیونکہ یہ ہماری طاقت اور تقویت، یہ میں کہتا ہوں وٹامن سی ہے، وٹامن ڈی کلام مقدس. دوسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کلام کو کس حد تک بانٹتا ہوں. کیا میں اپنی گواہی دیتا ہوں؟ گواہی ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر منادی کریں، آپ اپنی زندگی سے، اپنے چال چلن سے، اپنی گفتگو سے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. متی 5:18 آیت غالباً، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کیا گئے؟ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کرے؟ تمجید کرے. کس کی؟ میں اکثر کہتا ہوں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام کیسے مانا جاتا ہے پاک؟ اس کی ذات پاک ہے کہ نہیں ہے؟ میں سارا دن بولوں تو پاک ہے پاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدا کی ذات پاک ہے. پاک کب مانی جائے گی؟ جب میری زندگی سے، میرے چال چلن سے، میری گفتگو سے لوگ دیکھیں اور پھر آسمانی باپ کی تمجید کریں اور اس کا پاک نام مانا جائے گا. سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں. مسیح قبر میں نہیں رہا، مسیح جی اٹھا، آج قبر خالی ہے. ہم چادر چڑھانے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ وہاں جائیں گے خدا موقع دے گا، وہ قبر خالی ہے. اور مسیح کی قبر خالی اس لیے ہے کہ وہ جی اٹھا. کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں، یہودی اور مشرق بعید کے اندر ایک سوچ ہے کہ وہ شخص، وہ نبی جو زندہ اٹھایا جاتا واپس آئے گا. ایلیا اٹھایا گیا، ہنوک اٹھایا گیا، یسوع مسیح اٹھایا گیا. لیکن نہ ہنوک مرا اور نہ ایلیا نے موت چکھی. یسوع واحد شخصیت ہے، واحد جس نے موت چکھی اور جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا. اس لیے ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس لیے مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے تقویت کا سبب ہے. میں کئی دفعہ اگزامپل دیا ہے، سائن لینگویج گونگے بہروں کی ہوتی ہے، اشاروں سے وہ کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں کام. ابھی کووڈ سے ہمارا کام لیٹ ہو گیا، ویری سون سٹارٹ کریں گے سائن لینگویج پاکستان کے لیے. امید کا جو ترجمہ وہ سائن میں کرتے ہیں نا، اشارے کے اندر امید کو ایسے کرتے ہیں. وہ میں نے شروع میں آیت کوٹ کی پترس کی، ٹھیک ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ لیونگ ہوپ، زندہ امید، تو سائن لینگویج میں ایسے کرتے ہیں. وہ فرق دیکھا؟ امید شاید میری فرسٹ ڈویژن آ جائے، شاید سیکنڈ ڈویژن آ جائے، شاید میں پاس ہو جاؤں، امید ہی ہے نا. لیکن مسیح میں امید کیا ہے؟ پکی بات ہے. کیوں؟ وہ جی اٹھا. سو میری دعا ہے کہ آج یسوع ہماری زندگیوں میں جی اٹھے، ہم نئے شخص بنیں، اس کو دعوت دیں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا جی اٹھنا ابتدائی کلیسیا کے لیے تقویت اور طاقت کا سبب تھا. ہماری دعا ہے خداوند کہ تو ہمارے دلوں میں آ، اور آج جب ہم تیری عید قیامت مناتے ہیں، ہم حقیقت میں خداوند ان بھیدوں کو جانیں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے جی اٹھنے اور پاک روح کے نزول کے باعث ٹوٹلی تبدیلی آئی. ہم شکر گزار ہیں. ان ساری باتوں کو خداوند جو آج ہم نے سیکھی، اپنے پاک روح کی تحریک سے ہمارے دلوں پر نقش کر. ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.